اور غور کیجئے، اس سے بھی بڑا ایک اور امتحان جس کو قرآن نے خود فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش خود اللہ فرماتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بچے کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ جب یہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، فلما بلغ معہ السعی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی آپ تیاری کریں، میں نے بیٹے کو بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کی تیاری کر دی، جیسے کپڑے صاف پہنانا، تیل وغیرہ لگانا، ساری تیاریاں پوری کر لیں۔ تیاریاں پوری کرنے کے بعد بچے کو والد کے ساتھ بھیج دیا۔ اب شیطان سے برداشت نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس ایک بوڑھے انسان کے روپ میں گیا، کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ بھئی کدھر گئے اسماعیل اور ان کے والد؟ کہا کہ کسی بڑے سے ملنے جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ نے کہا نہیں، کوئی کسی بڑے سے ملاقات نہیں، آج ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا تیری مت ماری گئی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نے کہا اللہ کا حکم ایسے ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی، بی بی ہاجرہ فرماتی اچھا اللہ کا حکم ایسے ہے، اللہ کے حکم پہ تو میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہاں داؤ نہیں چلا۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بچہ سامنے آ گیا یہ بوڑھے کے روپ میں، کہاں جا رہے ہو؟ ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جانے کا؟ نہیں، بڑے سے ملاقات کوئی نہیں، آج تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اسی قسم کی باتیں ہوئیں کہ تیرا دماغ خراب ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان جو بوڑھے کے روپ میں تھا کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ایسے ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کا اگر حکم ایسے ہوا ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار۔ یہاں بھی اس کا داؤ نہیں چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا، آج تک وہ بدنام ہے، ساری دنیا کے اندر وہ بدنام ہے، تم نے بھی ایسا کیا، تمہارا معاملہ بھی ایسا ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدبخت، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی وجہ سے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا رحمانی حکم کی وجہ سے۔ شیطان نے دیکھا یہاں بھی داؤ نہیں چلا اس کا، اب وہ راسر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، وہ پیچھے ہٹ کے دوسری جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، پھر اس کو مارا، پھر پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر تیسری جگہ پہ جا کے تیسری دفعہ جب اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تیسری مرتبہ انہوں نے کنکری ماری، پھر وہ وہاں سے ہٹا۔ وہ تین یادگاریں جو شیطان کو مارنے کی ہیں آج بھی قائم ہیں۔ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں میرے بندو جب تم یہاں آؤ گے تمہیں وہ واقعات یاد آئیں گے، تم یہ مزاج بنا لینا کہ شیطان تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے گا، تم ہر رکاوٹ کے اوپر قدم رکھتے ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام چلتے چلے آئے۔ اللہ کی شان، اب تو بہت کھلے اور کشادہ راستے ہو گئے۔ اس زمانے میں تو یہ پہاڑیاں بہت بڑی تھیں، راستے بہت چھوٹے تھے، تو راستہ ایک ایسا بند سا آیا درہ، وہاں سے نکلے تو کھلی جگہ آئی۔ اب بیٹے نے پوچھا ابا جان وہ کہاں جانا ہے، کیا کام تھا، کس سے ملنا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ چھری لی ہوئی ہے، ساتھ اپنی ذہنی تیاری پوری ہے، اب اپنے بیٹے سے اپنی بات کو اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے سے یہ پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا منع کر دیتا تو واپس چلے جاتے، مطلب یہ تھا کہ ایک ذہن سازی بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر خوشی سے تیار ہے تو بہت اچھا اور معاملہ ہوگا، اور اگر خوشی سے تیار نہیں تو پھر مجھے معاملے کو اور طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ فانظر ماذا تری، وہ بیٹا بھی کیسا عظیم تھا، کہنے لگا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں تل گئے، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں تل گئے، باپ ذبح کرنے پہ تل گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ تل گیا، وتلہ للجبین، لیٹ بھی گئے۔ کتابوں کے اندر مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چند مشورے بھی دیے
ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو چھری چلاتے ہوئے نظر پڑے، وہ باپ کی محبت جوش مارے، چھری کو بھی تیز کر لینا، ایسا نہ ہو، موت بڑی سخت چیز ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، چھری کو تیز فرما لیجئے۔ اور یہ بھی کہا ابا جان میری قمیص میری ماں کو جا کے دے دینا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راہ پہ قربان ہو گیا، اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چلتی، تیز کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوئی اور جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں امتحانات میں بچے تو کہتے ہی ہیں پیپر بڑا مشکل تھا، مزہ تو تب یہ ہے کہ ایگزامینر کہے کہ پیپر بڑا مشکل تھا۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم تم جیتے رہو، ابراہیم تم جیتے رہو، وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ نے اس کو پھر آگے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت حج کے لیے جب بلا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے، پورے دنیا کے اندر سے لوگوں کو جمع کیا اور دکھایا جا رہا ہے اگر تم مرد ہو ابراہیم علیہ السلام جیسے بن جاؤ، میرے ہر حکم کے آگے قربان ہو جانے والے بن جاؤ، تم عورت ہو بی بی ہاجرہ جیسی بن جاؤ، تم بچے ہو چھوٹے ہو اسماعیل علیہ السلام جیسے بن جاؤ۔ جب تم یہاں آؤ گے تمہیں صفا مروہ نظر آئیں گے، تمہیں آب زمزم نظر آئے گا، تمہیں یہ بیت اللہ شریف نظر آئے گا، یہ منی کی وادی نظر آئے گی، ہر جگہ تمہیں ان کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تم یہیں پہ سارا وقت گزارو گے تو دیکھو ان واقعات کو یاد کرتے رہنا، تم اسی طرح قربانی دینا، میرے ہر حکم کے آگے جھک جانا، جس طرح میں نے انہیں قبول کیا تھا میں تم سب کو بھی قبول کر لوں گا۔ میں نے ان کی اولادوں میں انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، تمہاری اولادوں میں اولیاء کو پیدا کر دوں گا، تم میرے ہو جاؤ گے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ میں نے ان کے لیے آب زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا، تم محنت کرو گے قربانیاں دو گے، میں تمہارے گھروں سے دین کے چشمے جاری کر دوں گا۔ میرے بندو تم آؤ میرے مقبول لوگوں کے حالات کو دیکھو، ان واقعات کو یاد کرو اور ایسے بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو حج کا مقصد کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو اور عمرہ کرنے والوں کو یہ مزاج عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ جس وقت یہ حج کی قربانی دے رہے ہوں، یہ قربانی نہ دے رہے ہوں صرف ظاہری طور پر، بلکہ اپنے حرام جذبات کی قربانیاں دے دیں، اپنی تمام لذتوں کی جو غیر قسم کی ہیں، گناہوں والی ہیں، سب کی قربانیاں دے دیں، سر جھکا کے آئیں اللہ میرا سر جھکا ہوا ہے، جو آپ کا حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نعمت اگر ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ حج بھی قبول، عمرہ بھی قبول۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔